النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ترجمہ کنز العرفان، یہ نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے اس جز کی ہم نے کچھ تفسیر کل سنی تھی، آج مزید سنتے ہیں۔ مسلمانوں پر جو حقوق ہیں انہیں ادا کرنے کے حوالے سے دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ قریب ہیں، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دنیا اور آخرت میں ہر مومن کا سب سے زیادہ قریبی ہوں۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی ایمان والوں سے ان کی جانوں کی نسبت زیادہ قریب ہے۔ تو جس مسلمان کا انتقال ہو جائے اور مال چھوڑے تو وہ اس کے وارثوں کا ہے، اور جو قرض یا بال بچے چھوڑ جائے تو وہ میرے پاس آئیں کہ میں ان کا مددگار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب کسی مومن کا انتقال ہو جاتا تو اسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دریافت فرماتے، کیا اس کے ذمے کوئی قرض ہے؟ اگر لوگ کہتے ہاں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دریافت فرماتے، کیا اس نے مال چھوڑا ہے جو اس کا قرض ادا کرنے کے لیے کافی ہو؟ اگر لوگ بتاتے جی ہاں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھتے تھے، اور اگر لوگ یہ بتاتے کہ مال نہیں چھوڑا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتوحات عطا فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریبی ہوں۔ جس نے قرض چھوڑا وہ میرے ذمے ہے، اور جس نے مال چھوڑا وہ وارث کے لیے ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین و دنیا کے تمام امور میں نفس کی اطاعت پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت مقدم ہے، کہ اگر کسی مسلمان کو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کا حکم دیں اور اس کی خواہش کوئی اور کام کرنے کی ہو تو اس پر لازم ہے کہ اپنی خواہش کو پورا نہ کرے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا ہے اسے ہی کرے۔ یاد رہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من يطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا۔ ترجمہ کنز العرفان، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تمہیں انہیں بچانے کے لیے نہیں بھیجا۔ اور نفس کے معاملے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کی طرف بلاتے ہیں جس میں لوگوں کی نجات ہے، اور نفس اس چیز کی طرف بلاتا ہے جس میں لوگوں کی ہلاکت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور اس کی مثال جسے دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آ کر کہنے لگا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک بہت بڑا لشکر دیکھا ہے اور میں واضح طور پر تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، لہذا اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو بچا لو۔ بس ایک گروہ نے اس کی بات مانی اور کسی محفوظ مقام کی طرف چلے گئے، یوں انہوں نے نجات پالی، اور دوسرے گروہ نے اسے جھٹلایا تو صبح سویرے وہ بڑا لشکر ان پر ٹوٹ پڑا اور سب کو تہہ تیغ کر دیا۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دینی اور دنیاوی تمام امور میں اپنے نفس کی اطاعت کرنے کی بجائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے، تاکہ ہلاکت سے بچ کر نجات پا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔